محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انصاریوں اور مہاجروں اور ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی جنہوں نے غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. ایسے وقت میں کہ بہت لوگوں یا ایک فریق کا دل ٹیڑھا ہونے کے قریب ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ ان پر بہت شفقت اور رحمت کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انصاری، تمام مہاجرین اور وہ لوگ جو غزوہ تبوک میں شریک ہوئے تھے ان سب کی ستائش کی ہے، ان سب کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان سب کی توبہ قبول فرمائی ہے، ان سب پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے. اگر اللہ ناراض بھی ہو اور توبہ بھی قبول کر لے تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری ہوگی کہ دل میں انقباض بھی ہے، ریزرویشنز بھی ہیں اور دباؤ بھی ہے، جیسے ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے. دباؤ بھی ہے اور چھوڑنا بھی پڑ رہا ہے اور دل بھی نہیں چاہ رہا ہے، خوشی بھی نہیں ہے، کام بھی کرنا پڑتا ہے. یہ انسانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. رب رحمان ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھوٹ بھی دے، کسی کی توبہ بھی قبول کرے اور اس پر خوش بھی نہ ہو. وہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہ ہے، کائنات کا رب ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وہ کسی کی توبہ قبول کرتا ہے تو اس پر خوش بھی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں نے اپنی بیٹی گلشن اقبال سے اٹھا کر کے امریکیوں کے حوالے کر دی. لالچ نے اور دھمکی نے ان کی آنکھوں کے پر پٹی باندھ دی تھی، ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا. لالچ میں اور دھمکی میں. اور اب دیکھ لو کہ کافر کمینہ ظالم اس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتا تھا، اور خود میڈیا بیان کرتا ہے، کھول کھول کے انویسٹیگیشن کی معلومات آ رہی ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے منصورے کی فوٹو اور جماعت الدعوہ کے قادسیہ کی فوٹو، حافظ محمد سعید حافظہ اللہ کے گھر کے ارد گرد کے علاقوں کی تصویریں اس کے پاس سے نکلی ہیں، جس سے اس کے مذموم عزائم کا پتہ چلتا ہے. اور وہ بہت بڑا مجرم، لیکن حکمران کہتے ہیں اس کو چھوڑنا چاہیے.
اس کو استثناء ہونا چاہیے. کوئی مسلمان کو کاٹ دے، اس پر کیس ہوتا ہے، 302 لگ جاتی ہے، اس کو بسا اوقات قتل کر دیا جاتا ہے، بسا اوقات سزائے عمر قید ہو جاتی ہے، اور اس پر کبھی کوئی سینٹ کا اجلاس نہیں ہوا، کبھی کوئی کابینہ کا مشورہ نہیں ہوا، کبھی کوئی گول میز کانفرنس نہیں بلانے کا اندیا دیا گیا. مسلمان کو کاٹ دے، ایک روٹین ہے، اس کی روٹین کی کاروائی چلتی رہتی ہے. اب ایک ظالم اور کافر، اور اگر وہ سفارتی آداب والا ہے تو اس نے معاہدہ توڑا ہے، معاہدہ توڑنے والا غدار اور منافق اور کافر وہ ظالم مسلمانوں کو کاٹتا ہے. اس کے لیے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں. کبھی میٹنگیں ہو رہی ہیں، وہ کہتا ہے چھوڑنا تو چاہتے ہیں میں نہیں، وہ چھوڑ دے، وہ کہتا ہے چھوڑنا تو چاہتے ہیں میں نہیں، وہ چھوڑ دے. ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بول بھی رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ لادینی کی وجہ سے اور حمیت اور غیرت کے فقدان کی وجہ سے اور غلام ذہنیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جو مسلمان مومن آزاد ہو وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا، اور خود رب رحمان اس کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ وہ اگر کسی کو چھوڑتا ہے، کسی کی سزا معاف کرتا ہے، کسی کی توبہ قبول فرماتا ہے تو وہ اس کے ساتھ خوش ہو کر کرتا ہے. اگر دل میں ناراضگی ہو تو اس کو کوئی کسی کی توبہ قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جب چاروں خلفاء کا تذکرہ چلتا رہا ہے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کا تذکرہ بھی کیا جائے گا. ان کی سیرت پر کئی لوگوں نے قلم اٹھایا. ہمارے استاد عبد المحسن العباد مدینہ کے، انہوں نے بھی پمفلٹ لکھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کسی اور صحابی کی شان پر کتابچہ نہیں لکھا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر اسپیشل کیوں لکھا؟ فرماتے ہیں صحابہ کرام ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، لیکن صحابہ کرام پر سب و شتم کا دروازہ جو کھولا جاتا ہے اس کی ابتدا حضرت معاویہ سے کی جاتی ہے رضی اللہ عنہ. ان سے ابتدا کی جاتی ہے. جب ان پر ہاتھ صاف کیا جاتا ہے تو حیا اڑ جاتی ہے، پھر سب ہی برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برے لگتے ہیں تو 10 صحابہ ان کے ساتھ تھے، وہ بھی برے ہوئے. اور پھر جو اس کے مقابلے میں تھے، جیسا میں نے وضاحت کے ساتھ سارے واقعات کو بیان کیا، کچھ لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں، کچھ ان کو اچھا کہتے ہیں، کچھ ان کو برا، کچھ ان کو برا. تو جب وہ بھی برے ہو گئے، وہ ان کے زبان سے برے ہو گئے، تو اچھا کون رہا؟ میں نے اللہ کی توفیق سے جو تکلیف دہ واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ سارے کے سارے اپنے اجتہاد میں سچے تھے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجتہد اذا اجتہد الحاکم فاخطا فاصاب فلہ اجران. اگر کوئی آدمی اجتہاد کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے اپنی سوچ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اگر وہ صحیح حق کو پا لیتا ہے اللہ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے. اور اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے اور غلط رائے پر اڑ جاتا ہے، صحیح رائے تک نہیں پہنچ پاتا، ارادہ اس کا حق و ثواب کو پانے کا ہے، نہیں پا پاتا، تو فرمایا فلہ اجر واحد، اس کو ایک اجر بہرحال ملے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے آپس کے واقعات
وہ ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو ایک اجر ملے گا کہ وہ حق کو ثواب کو نہ پا سکے لیکن اجتہاد کیا، حق کو پانا چاہتے تھے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا کہ انہوں نے اجتہاد بھی کیا اور حق کی راہ کو پا بھی لیا۔ انشاءاللہ ان میں کوئی محروم نہیں ہوگا۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات کے مطابق فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، بعض روایات کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کے والد بھی اس موقع پر مسلمان ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ جس آدمی نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا، اس کا مقابلہ وہ شخص نہیں کر سکتا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال بھی کیا اور مال بھی پیش کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے دونوں فریقوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ غور کرو اس آیت پہ، جب تنگی شدید ہوتی ہے ایک آدمی کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ باعث اجر ہے، صدقہ ہے۔ آپ نے کسی دوست کو، وہ پیسے والا ہو یا کنگلا ہو یا مستور ہو، سفید پوش ہو، اس کو اجر ملے گا، لیکن جو آدمی ایسے شخص کو کھانا کھلاتا ہے کہ اس کو اگر کھانا نہ ملا تو مر جائے گا، اس کا اور اس کا اجر برابر ہو جائے گا، اجر تو دونوں کو ملے گا۔ روزانہ کتے بازاروں میں پانی پیتے ہیں، لیکن ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا جو گیلی مٹی چوس رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو گھر میں کتا پال کے اس کو سیر کرنا اور سیراب کرنا اور اس کے بعد اس کو ہی پالتے رہ جانا، اس کو سیر پر لے جانا، کیا یہ باعث اجر ہے؟ نہیں، یہ تو باعث گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شکار اور جانوروں کی رکھوالی کے علاوہ جو آدمی کتا پالتا ہے اس کی نیکیوں سے روزانہ ایک قرات اجر ختم کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا قرات کتنا ہے؟ کہا احد پہاڑ کے برابر۔ اور فرمایا جس کے گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اس عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ کو رحم، اس نے اس پہ رحم کیا، اللہ کو اس پہ رحم آیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو شدید ضرورت کے وقت کسی جاندار کا تعاون کرنا، اس کا اجر زیادہ ہوا کرتا ہے۔ جو لوگ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اس وقت مسلمان شدید ضرورت میں تھے، ان کا اجر زیادہ ہے۔ جو لوگ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے اس کے بعد جان اور مال خرچ کیا، ان کا اجر ان سے کم ہے۔